بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1111 ہے، 1111، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18 اور 19، 18 and 19۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من کانا، جو کوئی ہے، یرید، چاہتا، العاجلۃ، جلدی والی یعنی دنیا، عجلنا، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں، لہو، اس کو، فیہا، اس دنیا میں، ما، جو کچھ، نشا، ہم چاہتے ہیں، لمن، جس کے لیے، نرید، ہم چاہتے ہیں، ثم، پھر، جعلنا، ہم ٹھہرا دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، جہنم، دوزخ، یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموماً، ملامت زدہ، مدحوراً، دھتکارا ہوگا۔ ومن، اور جو کوئی، ارادہ، چاہتا ہے، الآخرہ، آخرت، وسعی، اور کوشش کرتا ہے، لہا، اس آخرت کے لیے، سعیہا، اس کے لائق کوشش، وہ ہوا، جبکہ وہ مومن، مومن ہیں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، کان سعیہم، کہ ہے ان کی کوشش، مشکورا، قابل قدر۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہی پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ، ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے۔ دوسری بات، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں جلدی دے دیتے ہیں۔ تیسری بات، پھر اس کے لیے ہم نے دوزخ رکھ چھوڑی ہے۔ چوتھی بات، جس دوزخ میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ پانچویں بات، جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے۔ چھٹویں بات، اس آخرت کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ساتویں بات، جبکہ وہ مومن بھی ہو۔ آٹھویں بات، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ، بزرگ اور دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو داد و دہش کرتے ہیں اور جو بھی عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو آخرت میں عطا فرماتے ہیں، اس میں قدرت کیا دستور اور قانون ہے، ان 2 آیاتوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے طلبگار ہیں، یعنی جو دنیا کو چاہتے ہیں، جس کو عاجلہ کہا گیا، عاجلہ، عین سے ہے، عاجلہ یعنی دنیا جو جلد آتی ہے، آخرت کو آخرہ اس لیے کہتے ہیں کہ آخر میں آتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی چاہتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، دینار اور درہم چاہیے، ڈالر چاہیے، پاؤنڈ چاہیے، ہیرے اور موتی چاہیے، ڈائمنڈ چاہیے، سواریاں چاہیے، بنگلے چاہیے، سب کچھ دنیا میں چاہیے۔ بس جس کو دنیا کی دھن ہے، دنیا کی دولت، دنیا جو چاہتا ہے اس کو دے دیں گے، ہم جتنا چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے دے دیں گے۔ یعنی جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی چاہتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیں گے۔ یہ قانون عام ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا چاہے اور اسے نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ کے ارادے پر موقوف ہے اور اپنی حکمت سے جو چاہے کرنا چاہے کرے گا۔
دنیا کی طلب کرنے والے ہر شخص کی مراد پوری ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ چاہے وہ سب کچھ مل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ دستور بیان فرمایا کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس ایسے شخص کے لیے اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے، ہماری مشیت اور ہمارے ارادے پر موقوف ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو صرف آخرت چاہتے ہیں۔ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد اسی کا عمل اس کا جو ہے عمل اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا نکلا کہ اس نے رب ذوالجلال کی دی ہوئی چیزوں کو غلط راستوں میں استعمال کیا اور آخرت کے مقابلے میں اس نے فانی دنیا کو ترجیح دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم بن جائے گا۔ اور وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہیں اور اس آخرت کے پانے کی فکر میں رب ذوالجلال کی اطاعت کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں ان کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں ایمان والوں کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر کے لیے دنیا فراوانی اور وسعت کے ساتھ دی جاتی ہے، اور کبھی مومنوں کے لیے بھی دنیا مختصر طور پر بھی دی جاتی ہے، کبھی زیادہ بھی دی جاتی ہے۔ لیکن آخرت کی تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے مومن و مسلمان کو کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ آخرت سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں اس سلسلے میں ایک آفاقی دستور بتلایا گیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی دنیا میں۔ اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جس کا ایک ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اسے اس میں ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی داد و دہش اور عطا و بخشش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے لمن نرید فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ دولت اللہ کے ارادے ہی سے مل سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی اس دولت کا ہر ایک کو ملنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ جس کے بارے میں چاہیں گے لمن نرید اس کو دے دیں گے، اور جس کے بارے میں نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی طلب میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں مگر بعض اوقات محروم رہ کر محروم رہ جاتے ہیں۔ رزق کی تقسیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول نہیں سنایا کہ وہ مومنوں کو رزق دے گا کافروں کو نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کی کوشش اور اللہ کے ارادے سے ملتا ہے۔ رزق کے کسی کو زیادہ ملنے یا کم ملنے کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی حکمت اور مصلحت اس کے پیچھے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتے ہیں کشادہ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کی طلب اس کے دل میں ہو اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے آخرت کے لیے، اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، اللہ کے ہاں ان کی قدردانی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی آخرت کی طلب اپنے دل میں رکھے اور اس آخرت کے حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت مطلوب ہے اتنی محنت کرے، اللہ تعالیٰ کا رحیمانہ قانون اور دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو رائے گا ہونے جانے نہیں دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کی قدردانی کرتے ہیں بشرطے کہ آخرت کی سچی طلب اور طلب ہو اور اس کی نیت درست ہو اور آخرت کا اجر و ثواب کا ارادہ ہو۔ ایسے سعادت مند اشخاص و افراد سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے، ان کے لیے جنت عطا کریں گے، اور جتنا عمل کیا اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیں گے، جیسا کہ کہا گیا نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 گنا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔